بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اقتدار کے عالمی ایوانوں سے کچھ ایسی اہم نوعیت کی خبریں جن کا تعلق پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جمہوریت اور شہری آزادیوں سے متعلق ہے۔ میں ان خبروں کی بنیاد پر صرف اتنا کہوں گا کہ آنے والا ہر دن بادشاہ سلامت کے لیے انتہائی مشکل بلکہ مشکل ترین ہوگا، اور ایسی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ اندرون ملک تو ان کے لیے جو پاکستان کے عوام سوچتے ہیں اس کے بارے میں اب کسی کو کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے عوام جعلی نظام کے خاتمے کے لیے جس حد تک توغ و دوغ کر رہے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں اور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن جو عالمی پریشر آنے والا ہے اور جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور عالمی ادارے ہیں جو جمہوریت کی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں، جو شہریوں کی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس حد تک متحرک ہو چکے ہیں کہ بادشاہ سلامت کے لیے ہو سکتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ایک بہت بڑی خبر مل جائے، جو کہ صبح کی ہوگی، ندامت ہوگی اور دن میں تارے نظر آنے والی یہ خبر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ابھی وہ پائپ لائن میں ہے، اس لیے میں ذرا اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا۔ ذرا میچور ہو جائے تو میرے علم میں ہے، مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور وہ اسلام آباد کے قتل عام سے متعلق ہے، اور اس کا تعلق اور اس کے اثرات ہمارے بادشاہ سلامت پر کتنے ہوں گے، یہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس کا تعین کر دے گا۔ بہرحال صورتحال یہ کہ ضمیر جگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے ذرا ترتیب سے کچھ خبریں ود ڈاکومنٹس۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آنریبل ججز جو ہیں وہ اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں، ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہی ناانصافی ہو گئی، اور انہوں نے جو آئین کی بالادستی اور آئین شکنوں کے خلاف جو کام کرنا تھا ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا، اور انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اب آنریبل ججز ہیں 5، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب یہ دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں اور پیٹیشن فائل کر چکے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے اندر سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے ساتھی ججز کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ غیر آئینی، غیر قانونی کام مت کریں۔ وکلا سراپا احتجاج ہیں، وکلا تنظیمیں موجود ہیں، اور یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ بالکل اپنی انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں، وہ کچھ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں جس کی آئین ان کو حکم دیتا ہے، آئین ان کو حکم دیتا ہے۔ بہرحال آج وہ اپوزیشن لیڈرز سے بھی، اپوزیشن کے ارکان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے وہ ملاقات کر چکے ہیں، لا منسٹر سے ملاقاتیں کریں، اٹارنی جنرل سے ملاقات معمول کی بات ہے، لیکن لا منسٹر سے ملاقاتیں، وزیر اعظم سے ملاقاتیں، اور آپ اپوزیشن سے ملاقاتیں۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ اب خود جو ہے وہ سیاست میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ سیاست کی جو بندرباٹ اور اقتدار اور حکومت کی بندربانٹ میں وہ بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں، اور اب اوپنلی وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے کر رہے ہیں، آپ کو بتا دوں، اپوزیشن کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ وہ یہ تاثر دیں گے IMF کو، ورلڈ بینک کو، عالمی اداروں کو، عالمی تنظیموں کو کہ دیکھیں جی، میں نے تو بیلنس رکھا ہوا ہے، میں نے تو اپوزیشن کی بلا کے اپنے چیمبر میں ان کی تکالیف سنی، دکھ درد سنے، تو میں تو یہ کام کر رہا ہوں، میں تو بالکل امپارشل ہوں، جبکہ حقیقت ایسا ہے نہیں۔ اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، اور جس طریقے سے ججز کو امپورٹ کیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ میں جس طریقے سے سارا اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے، جوڈیشل کمیشن جو ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن ہے، جو ججز کی ریکروٹمنٹ وہ جس طریقے سے ہو رہی ہے، وہ سارے کا سارا علم ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ عدلیہ کے یحییٰ خان ثابت نہ ہوں۔ ہماری دعا ہے
کہ وہ یحییٰ خان سپریم کورٹ کے یحییٰ آفریدی ثابت نہ ہوں اور اپنی عزت بھی بچائیں اور آئین کو بھی بحال کریں۔ خط لکھا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے، کیونکہ خط بادشاہ سلامت کو بھی لکھے جا رہے ہیں لیکن بادشاہ سلامت تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ایک خط لکھا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے، اور انہوں نے بھی یحییٰ آفریدی صاحب کو، یہ دوسرا خط ہے ان کا، اور انہوں نے بھی احساس دلانے کی کوشش کی ہے، ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھروں میں بغیر وارنٹ کے پولیس جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے، ان پر تشدد کیا گیا ہے، ہمارے خلاف دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، لوگوں کو تحریک انصاف چھڑوانے کے لیے جیل میں رکھا گیا، جبکہ عمران خان کو دبانے کے لیے اہلیہ بشرا بی بی کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا ہے، اور میری 75 سال عمر ہے، میں 22 ماہ سے جیل میں ہوں، میں نواز شریف سے الیکشن جیت چکی ہوں اور فارم 45 کے تحت میں فاتح ہوں اور سارا ریکارڈ موجود ہے، لیکن مجھے ہرا دیا گیا اور میں نے الیکشن ٹریبیونل میں کیس دائر کیا جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم اور پیکا ایکٹ سے انسانی حقوق ختم کر دیے گئے، میرے بنیادی حقوق مکمل طور پر سلب ہو چکے ہیں، تاہم بطور مسلمان میں ہمت نہیں ہاروں گی، انصاف کے دروازوں پر دستک دیتی رہوں گی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے، خواتین اپنے حقوق کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اور اس طریقے سے پہلا خط جو ہے وہ 13 مئی کو لکھا گیا تھا اور دوسرا خط اب لکھا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بادشاہ سلامت کو خطوط لکھے اور انہوں نے تو آ کے بتا دیا میڈیا کو کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، اور خط آیا تو میں پڑھوں گا نہیں اور پڑھے بغیر اردلی کو بھیج دوں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا۔ اب ایک اور کام ہوا ہے، کل لندن میں جو خطوط لکھے تھے عمران خان صاحب نے بادشاہ سلامت کو، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تو نہ ملے، اور اگر ملے تو میں پڑھوں گا نہیں اور وہ میں بھیج دوں گا اردلی کو۔ اب اس سے آگے کی بات ہو گئی ہے۔ کل یہ خطوط جو ہیں جو لکھے گئے تھے، وہ خطوط اردو اور انگلش میں کل لندن ہائی کمیشن، پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے اوورسیز پاکستانیوں نے، جو ان کی فیملیز کو دبایا جا رہا ہے اور جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان میں، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف کل احتجاج کیا، کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ دورہ برطانیہ پہ آئے ہوئے تھے، اور لندن ہائی کمیشن کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس میں وہ دونوں خطوط جو ہیں وہ لندن پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کر دیے گئے۔ اب قواعد و ضوابط اور رولز یہ کہتے ہیں کہ ہائی کمیشن جو بھی دستاویز وصول کرے وہ پابند ہے کہ اسے متعلقہ گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کرے اور ان کو پہنچائے۔ اب یہ خطوط ہائی کمیشن کے حوالے ہو چکے ہیں، اور قواعد و ضوابط کے مطابق یہ خطوط جو ڈیفنس اتاشی ہیں وہ بھی اس کی کاپی اپنے جی ایچ کیو کو بھیجیں گے، اور دوسری کاپی جو ہے جو سول سائڈ سے کاپی دفتر خارجہ جائے گی، اور ہماری وزارت خارجہ اسلام آباد میں وہاں جائے گی، اور یہ خطوط اب جی ایچ کیو بھی پہنچیں گے اور اسلام آباد دفتر خارجہ بھی پہنچیں گے۔ اب اس کا اگلا جو مرحلہ ہے، کیوں اس بات کا کہا جا رہا ہے کہ جی خطوط نہیں ملے اور خطوط وصول کرنے سے انکاری ہیں اور اس کو ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی دستاویز جاتی ہے جی ایچ کیو میں، تو وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ضابطے کی کارروائی ہے، اس میں ضروری ہے کہ وہ ایسی دستاویز جو ہے وہ ہائیسٹ فورم جو ہے کور کمانڈرز ان کے سامنے رکھا جائے اور تھنک ٹینکس کے سامنے رکھا جائے، ان ہاؤس اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ دستاویز آئی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے سائفر گیا تھا، ڈونلڈ لو نے جو بھیجا تھا سائفر، جو کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور ہمارے امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد نے جو بھیجا تھا سائفر کی کاپی بھیجی تھی، اور ڈیفنس تاشی نے بھی وہ جی ایچ کیو کو بھیجی تھی، اسی طریقے سے یہ جو خط ہے یہ بھی جائے گا، اور اس کا اب جو خط یہ جائے گا جی اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں اس پہ ڈسکشن ہونی ہے، اور وہ خط جو ہے وہ بادشاہ سلامت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، وہ پوری کی پوری ایف آئی آر ہے، کیونکہ پورا احاطہ کیا گیا ہے پچھلے تقریباً 26 مہینوں کا، کہ 26 مہینوں میں جو کچھ کیا گیا
اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ بادشاہ سلامت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اردلی جو خود جو ہیں فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سپہ سالار کر رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، سپہ سالار کی ذمہ داری ہے، وہی کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بھتیجی کہتی ہیں کہ جناب میں تو کچھ نہیں کر رہی، میں تو حلف اٹھا کے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا، میں نے کسی کو گرفتار نہیں کروایا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ بادشاہ سلامت کا ذمہ داری ہے اور وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب یہ خط تو جی ہر صورت میں اب جائے گا اور اس کو کور کمانڈرز کے سامنے رکھنا پڑے گا، کور کمانڈرز کانفرنس میں۔ یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا کچھ اور خبریں جو کہ وہ بھی بادشاہ سلامت سے متعلق ہیں۔ امریکہ میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جی، مسلسل ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر مملکت پاکستان کے سابق وہ موجود ہیں، اور انہوں نے امریکن کانگریس مین جو ہیں، جو ارکان پارلیمان ہیں وہاں کے، ان سے ملاقات کی ہے، اور امریکن رکن کانگریس ہیلے نے سے ملاقات کی، اور انہوں نے ساری سچویشن سے آگاہ کیا، اور بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ جو امریکہ میں مقیم پاکستانی کی تنظیم پاک پیک نے بھی پاک پیک کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو رہا کرانے خود پاکستان جاؤں گی، اور عمران خان کو رہا کروا کے ساتھ لے کر آؤں گی۔ وہ ایک ظاہر وہ ایک عزم کا اظہار کیا انہوں نے پاک پیک سے، جو کہ پاکستانی کمیونٹی اور امریکن کمیونٹی کا ایک فورم ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو پروفیشنل پاکستانی ہیں، بہت تگڑے لوگ ہیں، اور وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ان کے ایفرٹس جو ہیں وہ قابل دید ہیں، پچھلے 3 سال سے جو رجیم چینج آپریشن کے بعد صورتحال سامنے آئی ہے جی۔ سچویشن یہ ہے کہ اس کے بعد ہی کانگریس مین ہیں اسٹیون، انہوں نے بھی پاک پیک کے نمائندوں سے ملاقات کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، اور عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے صدر بائیڈن کو انہوں نے خط بھی لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کوششوں کو مزید افیکٹیولی کریں گے۔ اب ایک اور ہے جی، جو ولسن ہے، وہ انہوں نے ایک بہت ہی سخت ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے، اور وہ بڑا ان کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت کے لیے کہ انہیں ڈیفیکٹو ملٹری رولر کہا ہے، کہ پاکستان کا جو ڈیفیکٹو ملٹری رولر بادشاہ سلامت جو ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ واپس اپنی بیرکوں میں جائیں۔ اور ڈیفیکٹو جب کہا جاتا ہے تو ڈیفیکٹو کا مطلب ہے کہ زبردستی کے، یہ ڈیفیکٹو جو زبردستی آ جائے، اور ڈیجورے کہتے ہیں آئینی طور پر جو آئے جی، تو انہوں نے ان کو ڈیجورے نہیں کہا، انہوں نے آئینی بادشاہ سلامت نہیں کہا، انہوں نے ان کو آئینی ملٹری رولر نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیفیکٹو ملٹری رولر ہیں، یعنی کہ زبردستی کے آئے ہوئے ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ مخاطب کیا اور کہا کہ گو بیک ٹو بیرکس، آپ واپس اپنے سرحدوں پہ جائیں، اپنی بیرکوں میں جائیں، اور فوجی حکومت ختم کریں، یعنی کہ فوجی اقتدار ہے اس وقت پاکستان میں، اس کو ختم کریں اور عمران خان کو رہا کریں۔ یہ ایک بہت ہی سخت میں سمجھتا ہوں کہ ٹویٹ آیا ہے امریکہ کی طرف سے، امریکن کانگریس مین کی طرف سے۔ اس کا سادہ سا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے ملٹری راج کا، فوجی راج کا خاتمہ کرو، اپنی بیرکوں میں جاؤ اور عمران خان کو رہا کرو، اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ڈی فیکٹو ہو۔ اس کے بعد اگلا جو ہے جی ایک اور وہ ہے زلمے خلیل زاد کا، اور زلمے خلیل زاد نے بھی بہت سخت ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے برطانوی حکومت پہ تنقید کی ہے، برطانوی میزبانوں پہ تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مایوسی اور حیرت ہے کہ اسلام آباد قتل عام کے ذمہ دار بادشاہ سلامت کو، جسے اپنے ہی لوگ حقیر سمجھتے ہیں، ان کو آپ نے انوائٹ کیا ہوا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ دوسری جانب ایک اپیل کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، زلفی بخاری صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ خطوط ہیں عمران خان صاحب کے جو لکھے ہوئے ہیں بادشاہ سلامت کو، ان خطوط کو آپ
اوورسیز پاکستانی جہاں کہیں بھی وہ مقیم ہیں وہ اپنے موجودہ پاکستانی سفارت خانوں کے نام پر پوسٹ کریں یا پھر آرمی ہاؤس راولپنڈی کینٹ کے پتے پر پوسٹ کریں تاکہ یہ خطوط آرمی چیف کو مل جائیں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب، صورتحال اس حد تک گھمپیر ہو چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں، اور ایک ہی یہ بات طے ہے کہ آنے والا ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ جو ہے وہ مشکل ترین دن ہوگا ان تمام جو جعلی رجیم اور اس زبردستی کی رجیم، فاسسٹ رجیم کے خلاف۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔